بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 13 مئی 2023 بروز ہفتہ سعودی عرب کی شام تک کے اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ ہم لاتے ہیں آپ کے لیے اتھینٹک خبریں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بھی بہت سی اہم اپڈیٹس ہوں گی، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی ولی عہد فائنل دیکھنے کنگ عبداللہ اسپورٹس اسٹیڈیم پہنچ گئے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جمعے کو خادم حرمین شریفین کپ کا فائنل دیکھنے کے لیے جدہ کے کنگ عبداللہ اسپورٹس اسٹیڈیم پہنچے۔ الہلال اور الوحدہ فٹ بال ٹیموں کے درمیان فائنل ہوا۔ جدہ میں ہونے والے سیمی فائنل میں الہلال نے الاتحاد کو 1 گول سے ہرایا، جبکہ الوحدہ نے ریاض میں النصر کو 1 گول سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ سعودی وزیر اسپورٹ شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی الفیصل، نائب گورنر مکم کرما اور متعدد عہدیداروں نے اسٹیڈیم پہنچنے پر ولی عہد کا استقبال کیا۔ اس موقع پر قومی ترانہ بھی بجایا گیا۔ جازان کے پہاڑوں اور قدرتی مناظر کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے فوٹوگرافر نے جازان کے پہاڑوں اور قدرتی مناظر کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر کے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں اور مختلف ممالک سے آئے ہوئے ٹورسٹ کو جازان ریجن کی سیاحت کی دعوت دی ہے۔ تصاویر میں فیفا، حروب، الدائر اور الریس کمشنریوں کی پہاڑیوں کی چوٹیاں بادلوں سے بغل گیر نظر آ رہی ہیں۔ خوش رنگ درختوں کے پرکشش مناظر اور آبشاروں نے پورے علاقے کے ماحول کو سحر آفریں بنا دیا۔ جازان ریجن میں گزشتہ سالوں کے دوران فروغ سیاحت کے حوالے سے بڑا کام ہوا ہے۔ سرکاری اداروں نے ٹورزم کی سہولتیں فراہم کر کے جازان کو صحیح معنوں میں سعودی عرب کے ٹورسٹ نقشے میں نمایاں مقام دلایا ہے۔ سیاحت کے لیے آنے والے پہاڑوں کی چوٹیوں پر سبزہ زاروں سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ پانی کے چشمے، گھنے جنگلات اور وقفے وقفے سے بارش نے پورے علاقے کو سیاحوں کا مرکز بنا دیا ہے۔ فارمیسی پر غیر ملکی ملازم ممنوعہ گولیاں وہ فروخت کرنے پر گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے ممنوعہ گولیاں فروخت کرنے والے ایک مصری شہری کو گرفتار کیا ہے۔ وہ سعودی عرب میں اقامہ قانون کی خلاف ورزی کا بھی مرتکب ہے۔ اوقات اخبار کے مطابق مصری شہری کے قبضے سے 4,578 نشاور گولیاں اور 30,450 ریال بھی برآمد ہوئے ہیں۔ ریاض پولیس نے بیان میں کہا، مصری شہری ایک فارمیسی میں ملازمت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ممنوعہ گولیاں سپلائی کر رہا تھا۔ پولیس نے اس حوالے سے رپورٹ ملنے پر ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ پاکستان میں غیر یقینی صورتحال کے سبب 60 غیر ملکی فلائٹس کینسل۔ پاکستان میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے بڑے ایئرپورٹس کے لیے مختلف ایئر لائنز کی 60 سے زیادہ غیر ملکی اور ملکی پروازیں کینسل کی گئیں۔ دیگر زیادہ تر پروازوں کی آمد و روانگی کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال ہے۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے مسافر کم ہونے کی وجہ سے فلائٹس متاثر ہوئی ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ کی آمد اور روانگی کے شیڈول کے مطابق کراچی سے جدہ کے لیے پرواز ER811 اور ER812، مدینہ کے لیے PK743، مسقط کے لیے اسلام ایئر کی پرواز OB292 اور اسی طرح دیگر دوسری فلائٹس بھی کینسل اور ڈیلے کی گئیں۔ جازان میں واٹر فرنٹ سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے اور معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک پرکشش ماحول ہے۔ جازان کا علاقہ جدید معیار زندگی کے جو عناصر ہیں اسے مالا مال ہیں۔ یہ سعودی عرب کے سیاحتی مقامات کے درمیان اس کے 3 جو انوائرمنٹ ہیں اس کے ذریعے اپنی موجودگی کو بڑھاتا ہے۔ سعودی ویژن 2030 کے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ سعودی عرب میں سیاحت کے نقشے پر اس کے مختلف عناصر اور تہذیبی اور ترقی کے ساتھ رفتار برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جازان کے علاقے میں تفریحی اختیارات فراہم کرنے اور عیش و عشرت میں اضافے کے حوالے سے طرز زندگی کو بلند کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ جازان شہر میں قائم کیے گئے منصوبے، جس میں واٹر فرنٹ شامل ہے، وہ سیاحتی مصنوعات میں مزید حصہ ڈال رہے ہیں۔ تفریح کے لیے جگہوں پر مشتمل ایک پرکشش ماحول بنایا گیا ہے اور جو جاندار ایک انٹرفیس فراہم کیا جاتا ہے، اور یہ اکانومی کو بڑھانے کے لیے ایک اہم مددگار ثابت ہوگا۔ جازان کے علاقے کے رہائشیوں اور زائرین کو جو معیار زندگی ہے وہ بہتر ملے گا، اور اس کے علاوہ تعمیر اور ترقی اور مثبت طرز زندگی کو بڑھانے میں کئی اہم آپشنز ہوں گے۔ جازان کے علاقے کے واٹر فرنٹ سعودی عرب میں سب سے بڑے ہیں، جیسا کہ 14 واٹر فرنٹس ہیں جن کے نئے سرے سے تزئین و آرائش کی گئی ہے، اور جازان کی جو ریجن کی میونسپلٹی ہے اس کا کردار بہت اہم رہا ہے اس کو ترقی دینے میں، اور جو اس کے گورنریٹس ہیں وہ اس پہ مسلسل دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔ پانی کی جنگ اور مسخرے کا ڈوبنا سپلیش کی مہم جوئی نے زائرین کو جدہ میں سٹی واک کی طرف راغب کیا۔ سٹی واک میں سپلیش ایریا اپنے زائرین کو ہفتہ بھر ویلکم کرتا ہے۔ بہت سی دلچسپ وہ آفرز ہیں اور مختلف سرگرمیاں ہیں جو تمام عمر کے لوگوں کے لیے اور تمام فیملیز کے مطابق ہیں۔ یہ جدہ 2023 ایونٹس کیلنڈر کا حصہ ہیں۔ سپلیش ایریا میں جو سٹی واک کے لیے آنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک منزل بن گیا ہے۔ بالغوں کے لیے اور بچوں کے لیے واٹر پارک پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر موجود تمام
لوگوں کو مختلف جو ڈائریکشنز ہیں اس میں آنے والے پانی جو اس کا سامنا کرنے کا جو ہے وہ خطرہ بناتا ہے۔ سپلیس جس میں نعرہ ہے کیا آتا ہے برداشت کرنا، اس میں گیمز کے لیے نامزد بڑے علاقے بھی شامل ہیں۔ واٹر گن وار ہے، اس میں واٹر سکینگ ہے، اور اس کے علاوہ جو کشتیاں ہیں اور بھی بہت سی گیمز ہیں جیسے کہ بگ ویوز، واٹر میز، واٹر کرٹن، اور تمام فیملیز کے لیے بہت سے دلکش تجربات اور گیمز ہیں۔ جدہ آپ جو ہے مزید جو ہے وہ جدہ ایونٹس کیلنڈر کے بارے میں saudi-events.sa پر جا کر انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ حج اور عمرہ پھنسے ہوئے سوڈانی عازمین سعودی عرب میں اپنا قیام بڑھا سکتے ہیں۔ حج اور جو وزارت ہے عمرہ کی، انہوں نے کہا ہے کہ جو متولی اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی فراخ دلانہ ہدایت پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، اور برادر سوڈانی عوام کے لیے سعودی عرب کی انسانی ہمدردی کی کوششوں کے فریم ورک کے اندر اور جتنے بھی سوڈانی زائرین یہاں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ خدمت شروع کی گئی ہے۔ انہیں فیس سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے رشتہ داروں کو اور دوسرے لوگوں کو ان کے جو ہے ویزا میں، فیملی وزٹ ویزا میں تبدیل کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ جاپانی کار ساز کمپنی ٹویوٹا نے جمعہ کو کہا کہ اس کی آن لائن سروسز میں 10 سال پرانے ڈیٹا کی خلاف ورزی نے 20 لاکھ سے زیادہ گاڑیوں کی کچھ معلومات کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ کمپنی کے ترجمان ہڈیاکی ہوما نے وضاحت کی کہ کلاؤڈ بیسڈ کنیکٹڈ سروس کے ساتھ ٹویوٹا کا مسئلہ صرف جاپان میں گاڑیوں سے متعلق ہے۔ کنیکٹڈ سروس مالکان کو دیکھ بھال کے لیے چیک حاصل کرنے، تفریحی مواد دیکھنے کے لیے لنکس اور ایمرجنسی فراہم کرنے کے بارے میں بتاتا ہے، اور یہ تصادم کے بعد یا چوری شدہ کار کے مقام کے بارے میں بھی مدد کی درخواست کر سکتا ہے۔ اور اگرچہ کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ خلاف ورزی کی وجہ سے کسی بھی معلومات کو لیک کیا گیا، کاپی کیا گیا یا غلط استعمال کیا گیا، لیکن خطرے میں پڑنے والے ڈیٹا میں شامل ہیں، جس میں لائسنس پلیٹ سے جو علیحدہ گاڑی کا شناختی کارڈ نمبر، گاڑی کا مقام وہاں کیا تھا، اور جو ہے اس میں بہت سی دوسری اہم انفارمیشنز موجود ہوتی ہیں۔ آب زمزم کی فروخت کے لیے نامعلوم مقامات سے 2 مقدس مساجد کے امور نے خبردار کیا ہے۔ عظیم الشان مسجد جو ہے اور مسجد نبوی کے امور کی جنرل پریزیڈنسی نے اپنے سرکاری ترجمان ہانی بن حسین حیدر کے ذریعے زمزم کے پانی کی بوتلیں خریدنے کے خواہشمندوں پر زور دیا ہے کہ زمزم کو پانی جو ہے شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز پروجیکٹ سے پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے اس کے منظور شدہ جو پوائنٹ آف سیل کے آؤٹ لیٹس ہیں صرف وہیں سے خریدا جائے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ پروجیکٹ مینجمنٹ مکم کرما کے خدائی محلے میں اپنے مقام پر زمزم پانی کی بوتلیں فروخت کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو دوسرے کچھ جو بڑے جو سپر مارکیٹس ہیں اس میں بھی فراہم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو نامعلوم لوگ ہیں جو اصل وہ پوائنٹس کے خلاف ورزیاں کر رہے ہیں اور جو سیل کر رہے ہیں، انہوں نے اس سے متنبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ صرف جو حکومت کے منظور شدہ پوائنٹس ہیں وہیں سے آب زمزم کو خریدا جائے۔ وزارت صحت نے مائی ہیلتھ اپلیکیشن میں 937 یا فوری مشورے کے ذریعے جو بات چیت کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے، اور ادویات کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے 24 گھنٹے مشورے دستیاب ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے کہا کہ یہ نعرہ نیشن وداؤٹ ڈرگز کے تحت منشیات کے نقصانات کے بارے میں جو شعور فراہم کرنے کے لیے جو ہے مہم شروع کی گئی ہے، جس میں نوجوان کمیونٹی کو یہ بتانا ہے کہ اس کے کتنے سنگین نتائج ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو منشیات کے عادی افراد کے لیے انتہائی مخصوص حالات ہوتے ہیں، اور ان کے لیے کئی فوری سروسز ہیں جس میں طبی مشاورت، علاج اور بحالی کا منصوبہ، رہنمائی، تعلیم کی خدمات وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے کہا منشیات کی لت سے بہت سے صحت اور سماجی نقصانات ہوتے ہیں اور سنگین پیچیدگیوں کا سبب بنتے ہیں۔ سعودی عرب میں جمعے کو سونے کے ریٹ میں کمی ریکارڈ۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں جمعہ 10 مئی کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 212.15 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا، اور جو ہے اس کے جو ریٹ ہیں 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 242.46 ریال رہی، جبکہ 18 کیرٹ سونا 181.84 ریال میں فروخت ہوتا رہا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔